اگر میں یہ سوچتی کہ مجھے زندگی میں 300 بچوں کو پڑھانا ہے تو میں ڈر جاتی, میں کبھی بھی نہیں کر سکتی. میں نے 300 بچوں کی تو ذمہ داری نہیں لی تھی, میں نے وہ اپنی استطاعت کے مطابق 3 بچوں کی ذمہ داری لی تھی. بیسکلی یہ بات ہے کہ آپ چھوٹے مقصد سے سٹارٹ کریں, آپ دیکھیں گے کیا زندگی میں آپ صرف ایک بچے کو پڑھا سکتے ہیں. فریضہ میرے لیے کوئی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, فریضہ میرے لیے ایک عبادت ہے. حکومت ایک فرد کے ساتھ کیوں جڑے گی؟ اگر پیسہ پھینکنے سے یہ مسئلہ حل ہوتا تو کافی عرصے سے کتنا مطلب یہ حل ہونا جاتا. مجھے بتائیں کہ شاید میں اگر سرکاری اسکول کو بغیر بے فارم میں ان بچوں کو داخل کروا سکتی نا تو شاید فریضہ آج نہ ہوتا. السلام علیکم ناظرین, پی فار پاکستان کے ساتھ میں ہوں رمشا جمیل. آج ہم آپ کو ایک ایسی خاتون کے ساتھ ملوانے جا رہے ہیں جنہوں نے گھر میں کام کرنے والی کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا. یہ کام 3 بچوں پر شروع ہوا اور آج 300 بچوں پر مشتمل ہے. یہ ساری کہانی کیا ہے ہم ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی؟ میں ٹھیک ہوں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں, جب ہم کوئی انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں اس موٹیو کو لے کے کوئی موٹیویشن ہوتی ہے, تو کیا موٹیویشن تھی فریضہ کو بنانے کے لیے؟ موٹیویشن تو جو اس وقت جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو کوئی موٹیویشن اس وقت یہی تھی کہ بس 3 بچوں کو تعلیم دینی ہے. آگے جو اسباب ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے. میرے دوستوں کو میں بھی میرے ساتھ اس کام میں شامل ہوئے اور ہم 3 بچوں سے آج 300 بچوں کو پڑھا رہے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ فریضہ ایکچولی ہے کیا؟ فریضہ ایک فلاحی اسکول ہے جس میں بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے, اور یہ زیادہ تر وہ بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر تھے اور ان کے ماں باپ کے پاس نہ بے فارمز ہیں کہ وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھا سکے, اور نہ ہی ان کے پاس اس طریقے کی کوئی مطلب وہ کیونکہ پڑھے لکھے ہیں تو ان کی اس طرح ترجیحات میں بھی نہیں ہوتی, اور ان کے مالی حالات بھی ایسے نہیں ہیں کہ وہ پرائیویٹ اسکولز کو افورڈ کر سکیں, چاہے ان کی فی جو ہے 400-500 روپے پر منتھ ہو. ایون اگر ماں باپ 400-500 کہیں افورڈ کر بھی سکتے ہو مشکل سے, تو وہ جو بکس کا خرچہ ہے, یونیفارم کا خرچہ ہے, وہ کس طرح افورڈ کریں؟ جب ہمارے بچے ایون گورنمنٹ اسکولز میں گئے ہیں, یہاں پر وہ مفت پڑھتے رہے ہیں, یہاں پر ان پہ کوئی پریشر نہیں تھا, وہ کسی کپڑوں میں بھی آ سکتے ہیں. تو ابھی ایون جب گورنمنٹ اسکول میں ہم نے انہیں بچوں کو بھیجا کلاس 4 کے بعد, اور وہ وہاں پر کلاس 6 میں ان کا داخلہ ہوا, کیونکہ ہم ان کی بنیاد اتنی اچھی بنا دیتے ہیں کہ وہ کلاس 6 میں ان کا داخلہ سرکاری اسکول میں ہو جاتا ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ ایک والد نے بولا کہ میرا تو کافی خرچہ ہو گیا ہے, مطلب میرے کافی 6,000 لگ گئے ہیں, مطلب یہ سارا چیزیں پوری کرتے کرتے. تو بیسکلی یہ بات ہے کہ فریضہ ان ماں باپ کے لیے ہے جن کے پاس نہ مینز ہیں, نہ ان کی ترجیحات ہیں, نہ ان کے پاس دستاویز ہیں جو کہ جس سے وہ اسکولوں میں بچوں کو داخل کروا سکیں. آپ نے کہا کہ فریضہ ایک ایسا ادارہ ہے جو بچوں کو مفت تعلیم دیتا ہے, تو یہ جو فنڈز آتے ہیں یا آپ فنڈنگ پہ کام کرتی ہیں یا آپ کی کسی کے ساتھ کولیبوریشن ہے؟ کولیبوریشن تو کسی کے پاس نہیں ہے. یہ ایسے سمجھے, میں اگر آپ کو سمجھانا چاہوں تو ایسے ہے کہ اگر 4-5 دوست مل کے کچھ بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری لیں اور وہ اپنے سرکلز سے امداد اکٹھا کریں اور تعلیم کو لگائیں. سو یہ ہم 4-5 دوست ہیں جو کہ کر رہے ہیں, جو کہ ایک ہائی اسکول تھا جدھر ہم لوگ پڑھتے ہوتے تھے. میں میری دوست ایمن راٹھور, میری دوست فاطمہ بیگ, میری دوست اسرا شبیر, اینڈ سعد بھائی جو ہے میرے بھائی کے دوست بھی تھے, میرے بھی دوست ہیں سعد بھائی, میرے بھائی بھی ہیں. اینڈ دین اور ساتھ اور بھی لوگ مل گئے, میرے ہسبینڈ مل گئے شوزب جو ہے, اور کافی اور آہستہ آہستہ جو ہے لوگ ملتے چلے گئے. میری دوست کے ایمن کے کچھ دوست آ گئے جو اس کے اندر اپنا حصہ ڈالتے ہیں, میری دوست فاطمہ کے کچھ دوست آ گئے, میری دوست اسرا کے کچھ دوست آ گئے جو اس میں. تو اس طریقے سے یہ کام چل رہا ہے. اور فریضہ میں ٹیچروں کی تو تنخواہیں ہیں, یہاں پر ہم لوگ سٹاف کو بھی دیتے ہیں, لیکن فریضہ کی جو میری دوستیں ہیں یا میں ہوں, ہم لوگ والنٹیئر فریضہ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو فریضہ کے جو بھی ہم پیسے جمع کرتے ہیں وہ فریضہ کے مقصد کے لیے, تعلیم کے مقصد کے لیے خرچ ہوتے ہیں. ہم کوئی مطلب انتظامیہ کے لوگ نہیں ہیں جو پیچھے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میرے دوست فلائرز بناتے ہیں فریضہ کے, جب رزلٹ ڈیز آتے ہیں تو وہ بھی والنٹیئر کرتے ہیں. میں اگر کسی کو کہتی ہوں کہ پینافلیکس بنوا دیں یار پلیز, تو وہ ڈیزائن کر دے, تو وہ بھی والنٹیئر کرتے ہیں. تو فریضہ میں زیادہ تر جو لوگ ہیں جو فریضہ کے
فلائی مقصد سے جڑے ہوئے ہیں وہ والنٹیئر ہیں, لیکن فریضہ کے جو اسکول مقصد سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, اور اس میں جو ہے ٹیچرز آتی ہیں جن کو تنخواہوں پہ ہم نے رکھا ہوا ہے. فریضہ میں صرف ملازمین اور یہ جو گھروں میں کام کرتی ہیں ان کے بچے پڑھتے ہیں یا ایلیٹ کلاس کے بچے بھی پڑھتے ہیں؟ دیکھیے فریضہ جو میجورٹی خاتون ہے, جب میں نے یہ سروے کیا تھا, کیونکہ اب ہم ہر دفعہ جب بچے ایڈمیشنز کے آتے ہیں تو ہمارا ایک پورا فیملی انفارمیشن ہم لیتے ہیں, اور ویسے بھی ہم اس ایریا میں کافی کنیکٹڈ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ بچے کہاں سے آ رہے ہیں, کون ماں باپ, کون کس کا رشتہ دار ہے, کون کیا ہے. سو اس طریقے سے ہماری ٹیچرز بھی اسی ایریا سے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمیں کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. ایک تو اور میں کافی عرصے سے اس ایریا میں ہم لوگ میں میری فیملی بھی سچویٹڈ ہے اس ایریا میں, تو ہمیں اس ایریا کو کافی جانتی ہوں. سو زیادہ تر جو پنجاب سے جو عورتیں آئی ہیں, ساؤتھ پنجاب کی سائڈ سے یا پنجاب کے ہارٹ لینڈ سے جو عورتیں مائیگرنٹ کے طور پہ آئی ہیں یہاں پر, وہ زیادہ تر گھروں میں کام کرتی ہیں, اور ان کی شوہر زیادہ تر مزدوری کرتے ہیں. جو پشتون آئے کے پی کی سائڈ میں, ان کی عورتیں گھروں میں کام نہیں کرتی, بہت کم ہے شاید, بٹ ہارڈلی ایور ان کے مرد جو ہے مزدوری کرتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ ہیں جن کے بچے ہمارے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ اگر اسٹیٹسٹکس دیکھا جائے تو وہ پاورٹی لائن سے ان کا بلو دا پاورٹی لائن ہی ہوں گے, کیونکہ جو مہنگائی ہے, اگر مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس اور ایلیٹ کلاس اس ملک میں اس مہنگائی میں اسٹرگل کر رہا ہے, پچھلے سال سے جو مہنگائی ہو رہی ہے, تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر میں اسٹرگل زندگی میں کر رہی ہوں تو پھر جو میں اور میرے ہسبینڈ سرکاری ملازم ہیں, میں کالج میں پڑھاتی ہوں جو میری جس جگہ سے میں تنخواہ لیتی ہوں, اور فریضہ جو ہے کیونکہ میں کوآرڈینیشن سے, اب تو میری ٹیم ہے, چیزیں کافی سیٹلڈ ہیں. جب فریضہ سٹارٹ کیا تو اس وقت میری نوکری نہیں تھی, اور اللہ نے ایون مجھے اپنی خود نوکری دے دی. آئی تھنک میری زندگی میں جو بھی پازیٹیو چیزیں مجھے اب فیل ہوتا ہے کہ آتی ہیں, وہ کیونکہ میں خدمت خلق سے جڑی ہوئی ہوں. سو اللہ میاں ایک طریقے سے میرے لیے بھی جو ہے راستے بنا دیتا ہے. آپ نے کہا کہ جب آپ نے فریضہ شروع کیا آپ کوئی جاب نہیں کر رہی تھی اور آپ کافی ینگ تھی, تو آپ نے یہ ایک ادارہ شروع کیا, آپ نے ایک اچھا کام شروع کیا. تو اگر کوئی دیکھنے والا چاہے کہ میں نے یہ اسکول ہے یا ایسا ادارہ بنانا ہے تو وہ کیسے بنائے گا؟ یہ بہت آپ کا اچھا سوال ہے. دیکھیے میں انکریج کرنا چاہوں گی جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے پلیٹ فارم سے, دیکھیے میں نے کوئی بڑے مقصد سے سٹارٹ ہی نہیں کیا. اگر میں یہ سوچتی کہ مجھے زندگی میں 300 بچوں کو پڑھانا ہے تو میں ڈر جاتی, میں کبھی بھی نہیں کر سکتی. میں نے 300 بچوں کی تو ذمہ داری نہیں لی تھی, میں نے وہ اپنی استطاعت کے مطابق 3 بچوں کی ذمہ داری لی تھی. آگے آہستہ آہستہ لوگوں نے ذمہ داری لی. آپ کا کوئی آپ کے لیے, دیکھیے میرے لیے یہ خوشی کی زیادہ بات نہیں ہے کہ میں 300 بچوں کو پڑھا رہی ہوں. میں آج بھی 3 بچوں کو اگر پڑھا رہی ہوتی میرے لیے وہی خوشی کی بات تھی, کیونکہ میں اپنا جو ہے وہ پارٹ پلے کر رہی ہوں. میری مدر جو ہے جو کہ ان بچوں کو جو 3 سے 17 بچے ہو ان کو شام کو جو ٹیوشنز بھی پڑھاتی ہوتی تھی, وہ آج بھی اگر ابھی آپ میرے گھر چلے جائیں اسلام آباد میں تو وہ آج بھی ہمارے جو گھر میں ملازمہ ہیں ان کے گھر وہ FG میں ان کے بچے پڑھتے ہیں, اور ان کی ماں پڑھی لکھی نہیں ہے تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ بچے کلاس 1 کلاس 2 میں فیل کیوں ہو رہے ہیں. اس نے میری مدر سے ریکویسٹ کیا کہ باجی آپ میرے بچوں کو پڑھا دیں, پتہ نہیں فیل ہو رہے ہیں. تو میری مدر آج بھی ان کو آپ میرے جائیں گی تو ڈرائنگ روم میں جو میرا ڈائننگ ٹیبل ہے اس میں وہ بچے آپ کو 3 بچے پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, اور میری ماں ان کو 2 بجے پکڑتی ہے پڑھنا کا اور 6 بجے تک پڑھاتی رہتی ہے, اور ان کو پھر ڈانٹتی بھی رہتی. میں ماں کو سمجھاتی ہوں ماما کو بیچ میں بریک بھی دے دیا کریں, بچے تھک جاتے ہیں, نہیں ان کے ایگزامز ہونے ہیں, انہوں نے پاس نہیں کرنا. سو بیسکلی یہ بات ہے کہ آپ چھوٹے مقصد سے سٹارٹ کریں. آپ دیکھیں گے کیا زندگی میں آپ صرف ایک بچے کو پڑھا سکتے ہیں, کیا زندگی میں آپ اگر آپ کے پاس یہ کام مال سے نہیں ہوتا, یہ کام نیت سے ہوتا ہے. کیا آپ ان کو سرکاری اسکول میں داخل کروا کے ان کے اوپر نظر رکھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی بچہ اسکول میں جاتا ہے جس کے پاس یونیفارم نہیں ہے, کیا آپ اس کو دلا سکتے ہیں؟ دیکھیے بڑا نہ سوچیں. میں فریضہ کے لیے ابھی بھی اگر آپ سوچیں تو میں فریضہ کے لیے کچھ نہیں سوچ رہی. میں فریضہ کو اپنی محنت سے کر رہی ہوں اس مقصد سے کہ بچے جو ہمارے اچھے سے اچھے تعلیم یافتہ ہوں, اور ہمارا فریضہ ایک کھلی کتاب ہے. لوگ آتے ہیں فریضہ میں بچوں سے ملوانے کے نہیں ملوا دیتی, مطلب وہ میں ان کو جن کو ٹرسٹ کرتی ہوں, بٹ ہم سے لوگ مل سکتے ہیں, میری انتظامیہ سے لوگ مل سکتے ہیں, جو کوآرڈینیٹر ہیں یہاں پر ان سے مل سکتے ہیں, میرے سے مل سکتے ہیں. سو یہ چیز ہے
کہ آپ چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں, آگے جو ہے اسباب اللہ میاں بنائے گا. جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو 3 بچوں سے سٹارٹ کیا تھا, کبھی نہیں سوچا کہ کوئی اسکول بنے گا, کوئی ایسا ہوگا. ایسے حالات آتے گئے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں اس چھوٹے سے فلیٹ پہ اور پھر اس کے بعد ایک بلڈنگ میں ابھی میں 2 سال ہوئے مجھے اس بلڈنگ میں موو کرنے میں. فریضہ مطلب 2016 سے چل رہا ہے. تو آہستہ آہستہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سلیبسز کیا پڑھانے ہیں. مطلب بچوں کو میں تو اس وقت پلے گروپ کے نرسری کے بچے تھے, ABC پڑھا رہے تھے. آہستہ آہستہ چیزوں کو ڈیوائز کیا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ادریس بک بینک کے ادھر گئی اور میں نے سارے ایکسپینسو اسکولس کے سلیبسز اٹھا لیے. میں اور میری دوست بیٹھے اینڈ ہم نے ڈیزائن کیا سلیبس کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ تعلیم میں ہونا چاہیے کچھ ایسپیکٹس. تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے چیزوں کو رن کیا ہے. جب میں ٹیچرز کو ہائر کرتی ہوتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ میں اتنی چھوٹی ہوتی تھی کہ میں نے ایک دفعہ سرکاری ایک ٹیچر تھے, اس وقت تو میری جاب نہیں تھی, میں نے ان سے پوچھا سر آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیچر اچھا ہے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ میرا اب اتنا تجربہ ہو گیا. اب 8 سال کے بعد میں بھی یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرا بھی اتنا تجربہ ہو گیا, لیکن یہ چیز مجھے بھی اس وقت بھی نہیں پتا تھی. سو بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ فگر آؤٹ کی ہیں کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. بس ایک چیز یہ ہے کہ میری نیت ہمیشہ پازیٹیو رہی ہے. فریضہ میرے لیے کوئی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. پھر فریضہ میرے لیے ایک عبادت ہے, اور کمانا ہی ہوتا تو زندگی میں تو یار اچھا نہ ہوتا کہ جس طرح میرے دوست باہر ہے, میں بھی کسی باہر کسی جگہ پہ سرو کری ہوتی. یہ مقصد شاید یہ ٹو بی ریئلی آنیسٹ یہ توفیق بھی اللہ دیتا ہے, یہ احساس بھی اللہ دیتا ہے, یہ اسباب بھی اللہ بناتا ہے. انسان اب میں صرف ایک چیز کرتی ہوں کہ وہ جو خیال میرے پیچھے آتا ہے نا, وہ جو خیال میرے پیچھے آتا ہے اس خیال کو جو ہے میں بس کر دیتی ہوں. بس یہ چیز. آپ نے بات کی ہے سلیبس کی, تو اس وقت جو فریضہ میں سلیبس ہے وہ فریضہ کا اپنا سلیبس ہے یا آپ نے کوئی جو بڑے سکولز میں سلیبس ہوتا ہے وہ والا آپ پڑھا رہی ہیں؟ ہم لوگ نے اپنا ہمارا خود ڈیزائن کیا ہوا ہے. میں آپ لوگوں کو اپنی بکس اور کاپیز بھی دکھا دیتی ہوں اگر آپ نے دیکھنا ہے. ہمارا خود ڈیزائن کیا ہوا ہے. اب 8 سال کے بعد ہم لوگوں نے اب خود کیا ہوا ہے چیزیں ڈیزائن. ہم کسی کو کاپی نہیں کر رہے. اوبیسلی میں خود بھی ایک اچھے اسکولوں میں پڑھی ہوئی ہوں, پھر میری اچھی تعلیم ہے, میرے دوستوں کی اچھی تعلیم ہے. میں اب خود گورنمنٹ کالج میں پڑھاتی ہوں. سو میں پولیٹیکل سائنس کی لیکچرار ہوں. سو چیزوں کی جو میری سینس ہے اس کے مطابق اور جو میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہوں گی اس کے مطابق چل رہی ہوں. آپ اتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں, اس دوران آپ کو مشکلات بھی آئی ہوں گی, وہ کیا مشکلات تھیں؟ اور اس کے علاوہ گورنمنٹ یا لوگ آپ کے ساتھ مل کے کام کرتے تو وہ کیا بہتر ہو سکتی تھیں چیزیں؟ دیکھیں مشکلات شروع میں مجھے چیزوں کو کرنا کیسے ہے اس کی سینس ڈیولپ ہوتے ہوئے اٹ ٹک می سم ٹائم. کیا حکومت ایک فرد کے ساتھ کیوں جڑے گی؟ مطلب میں اگر سوچ رہی ہوں کہ حکومت کے پاس کیا کم ذمہ داریاں ہیں کہ تو مجھے فریضہ کے لیے نہ کسی حکومت کی مدد امداد کی ضرورت ہے, نہ مجھے کسی ڈونر ایجنسیز کی امداد کی ضرورت ہے. میں بس پاکستانی عوام اور پاکستانی عوام کی خلوص اور ہم جو پاکستانی عوام ہیں ہم لوگوں بہت چیریٹیبل ایک قوم ہے, اور ہم جس پہ ہمیں اعتماد ہو جائے تو ہم بہت کھلا دینے والی قوم ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ حادثہ بھی ہے کہ ہم لوگوں میں یہ جو چیریٹیبل کاز ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ ریاست اپنی ذمہ داری, دیکھیں ریاست اوبیسلی اور حکومت کا اتنے اور مسائل میں گھری ہوئی ہے کہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ چیزیں. اب جو جس مشکل اور جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اور جو اکنامک ہمارے چیلنجز ہیں, جو ہماری سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں, جو ہمارے پولیٹیکل چیلنجز ہیں, جو ہمارے انٹرنیشنل افیئرس کے چیلنجز ہیں, جو سو مینی ایسپیکٹس ہمارے مشکلات ہیں, تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ مطلب بہت ایسپیکٹس میں جب کام ہو رہا ہو تو کوئی چیزیں نگلیکٹ بھی ہوتی ہیں. میں بس میں آپ کے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اس مسئلے میں جو بچے اسکولوں سے باہر ہیں اور محلوں میں کھیل رہے ہیں, آہستہ آہستہ ایک فرد کی ایک بچے کی ذمہ داری اٹھائیں. میں حکومت سے یہ درخواست کروں گی کہ وہ ایسی کوئی پالیسی بنائے, ٹیچرز کو اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کرے اور ایسی ایک پالیسی بنائے جس میں یہ مسئلہ ایڈریس ہو سکے. اس مسئلے کے اوپر پیسہ پھینکنا ایشو نہیں ہے. اگر پیسہ پھینکنے سے یہ مسئلہ حل ہوتا تو کافی
عرصے سے کتنا مطلب یہ حل ہونا جاتا. اس مسئلے کے اندر ایک پالیسی کی سینسیبلٹی ہمیں چاہیے کہ پالیسیز ایسی بنائی جائیں جو کہ آڑے آ رہی ہیں کہ یہ بچے اسکولوں میں کیوں نہیں ہیں. مجھے بتائیں کہ شاید میں اگر سرکاری اسکول کو بغیر بے فارم میں ان بچوں کو داخل کروا سکتی نا تو شاید فریضہ آج نہ ہوتا, میں شاید ان کو گورنمنٹ اسکول میں ہی پڑھا رہی ہوتی. سو یہ میں آپ لوگوں سے کہ پلیٹ فارم سے حکومت کو کہنا چاہوں گی. اور میں چاہتی ہوں کہ مے بی آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان ٹاکنگ ٹو دا politicians. I'm more interested in talking to the government schools. I'm more interested in talking to the principals. I want to understand this issue from different angles. I want to understand this issue from for different communities. مطلب زیادہ تر اکثریت جن بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں ان کا تعلق جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ کن کمیونٹی سے ہے. I'm sure کہ اسلام آباد میں مسئلہ الگ ہوگا. I'm sure کسی جہلم کے کسی علاقے میں مسئلہ کہیں الگ ہوگا. ہر علاقے کا اندر مسائل اس جو چیلنج ہے کہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں وہ اس کی نوعیت مختلف ہوگی اور ہمیں گراؤنڈڈ اپروچ کرنی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ مسئلہ وہاں پر کیا ایگزسٹ کرتا ہے اور اس کو کیسے حل کرنا ہے. اور ہمیں کوئی باہر کی تھنکنگ سے یہ چیز نہیں کرنی. ہمیں یہ چیزیں یہ نالج ہمارے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. اس کو بس ہم نے انیشیٹ کرنا ہے پرخلوص ہو کے. بس شکریہ. سو ناظرین یہ تھی فریضہ کی کہانی. آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.